بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے کہ جو ایک زمانے تک خوش نصیب، خوش بخت، فضیلت والی اور تمام اپنے زمانے کے لوگوں پر عزت دار تھی، اگرچہ بعد میں اس نے اپنے اوپر ذلت کو لازم کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس آیت مبارکہ کا جو مختصر خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یعنی اللہ پاک کے نیک اور فرما بردار بندے اور بلند مرتبہ نبی حضرت یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، یعنی وہ نعمتیں جو ہزاروں سال تک اللہ پاک تمہارے آباء و اجداد پر اور ان کے واسطے سے تم پر فرماتا رہا ہے۔ ان نعمتوں کو یاد کرو اور شکرانے کے طور پر اللہ کی فرما برداری اختیار کرو اور ہمارے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب نعمتوں کو یاد کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی بزرگان دین نے۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا گیا، اب نعمتوں کو یاد کرنے کا جو انداز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ پاک کے بہت سارے انعامات کے حوالے سے اتنی نعمتیں ہیں کہ گنتی ہی نہیں کی جا سکتی، ہم میں سے بعض دفعہ ان نعمتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، مگر کیسے کرتے ہیں کہ کبھی دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور کبھی کیسے لوگ نعمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں کہ جناب میں کاروں والا ہوں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میں کوٹھیوں والا ہوں، مال و دولت والا ہوں، امیر و کبیر ہوں، میں عہدے والا ہوں، میں منصب والا ہوں، میں فلاں سیٹھ ہوں۔ یوں باتیں کہہ کر لوگوں کو دوسروں کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو نیچے دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں یاد کرنے کا انداز نہیں ہے، یاد تو کی جا رہی ہے لیکن اس طرح نعمتوں کو یاد کرنا، اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس طرح کے طور پر یاد کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نعمتوں کو یاد کرو، وہ کس طرح ہے، اس کا انداز کیسا ہے کہ انداز شکر والا ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہتے الحمدللہ میری آنکھیں سلامت ہیں، میرے ہاتھ سلامت ہیں، الحمدللہ میرے پاؤں سلامت ہیں، اللہ پاک نے کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ یوں شکر کے لہجے میں بندہ نعمتوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو انداز ہے یہ دل میں اللہ پاک کی محبت کو بڑھاتا ہے، آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو۔ یہاں اذکروا سے مراد اشکرو ہے، یعنی اے بنی اسرائیل شکر ادا کرو۔ اور اس شکر کا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب کے دامن میں سے لپٹ جاؤ اور آپ کے غلام بن جاؤ۔ فرمایا تھام لے دامنے شاہ لولاک تو، سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی عجیب و غریب معاملات ہیں۔ یہ ناشکریاں صرف بنی اسرائیل نے نہیں کی ہیں، نعمت چھن جانے کے جو اسباب ہیں وہ کفران نعمت ہے، نعمت پر ناشکری کرنا ہے، اور نعمت پر ناشکری کرنے کے جو معاملات ہیں ان کی بڑی بری سزائیں ہیں اور بہت ہی ناپسند کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو انعامات دیے گئے وہ کیا تھے، پہلے ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اب وہ نعمتیں ذکر کی گئی، فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ کون کون سی نعمتیں تھیں جو تم پر کی گئیں۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
جو ہزاروں سال کا عرصہ ہے، اس پورے عرصے میں پوری دنیا میں تمام قوموں میں تمہیں فضیلت بخشی گئی، اس پورے عرصے میں سب سے افضل لوگ تم تھے۔ تقریباً 4000 انبیاء کرام علیہ السلام تمہارے لیے بھیجے گئے۔ 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے 3 کتابیں توریت، زبور، انجیل تمہاری زبان میں تمہارے لیے ہی اتاری گئیں۔ اتنے عرصے میں وحی الہی تمہارے لیے ہی اترتی تھی۔ آسمانی کتابوں کے خزانے تمہارے پاس ہی رہے، آسمانی دین کا علم تمہارے پاس ہی رہا، اور تمام جہانوں کے سردار تم رہے۔ بڑے بڑے عادل بادشاہ تم میں پیدا کیے، بڑے بڑے علماء تم میں پیدا کیے، بڑے بڑے عابد اللہ کے اولیاء تم میں پیدا کیے۔ ہزاروں سال تک فضیلتوں کا تاج تمہارے سر پر سجا رہا، لہذا اب ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وہ شکر کیا ہے؟ فرمایا ہمارے محبوب نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی تشریف لا چکے ہیں، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ یہ تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ہم نے، یہ جو تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں کہ تاج بھی تمہارے، تخت بھی تمہارے، نبوت بھی تمہارے ہاں ملی، سب کچھ، ثروت بھی تمہارے ہاں، دولت بھی تمہارے ہاں، علم بھی تمہارے ہاں، ولایت بھی تمہارے ہاں، یہ سب کچھ ہم نے جو تمہیں دیا ہے، اس سب کچھ کا شکر یہ ہے کہ اب ہمارے محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لپٹ محبوب کے قدموں سے، آج تجھے آنا ہوگا، آج اس دامن کرم سے لپٹ جا، کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا وہ جو شکر کرنا ہے، لپٹ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، تاکہ تمہاری عزتیں، تمہاری عظمتیں برقرار رہیں۔ اب تک تم اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے سردار تھے، آج تم امام الانبیاء کے امت بن کر خیر امت کا خطاب بھی حاصل کر لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کتنی عشق بھری بات فرماتے ہیں، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔